مرکز دعوت الجالیات کویت کی جانب سے آن لائن تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ڈسکرپشن میں دیے گئے سوالات کے جوابات دیجیے اور ساتھ ہی ڈسکرپشن میں دی گئی ایکسرسائز کے مطابق عمل کیجیے۔ انشاءاللہ اپنی اصلاح آپ کو خود معلوم ہوگی۔ والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی برتری بڑائی کی بریائی اللہ رب العالمین کی ذات و برکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المتقین شفیع المذنبین میرے اور آپ کے ہادی رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات ادب پر ہوں۔ دوستوں اور بھائیوں، کسی بھی معاشرے کی اصلاح اور فلاح، ترقی و بہبود کے لیے باہمی حقوق کی نگہداشت اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک یہ بنیادی عنصر ہے۔ یعنی ایسے کہہ لیں کہ ساری معاشرے کی اصلاح، فلاح، بہبود اور ترقی اسی بات پر منحصر ہے کہ ہم باہمی حقوق ادا کریں۔ خصوصاً ایک گھر اور ایک خاندان کے افراد جب تک باہمی حقوق کی ادائیگی کا خیال نہیں رکھیں گے اس وقت تک وہ گھر اور وہ خاندان خوشحال اور خوشی و مسرت والی زندگی اس سے محروم رہے گا۔ اس لیے دین اسلام نے اپنے پیروکاروں کو جہاں حقوق العباد کی تلقین فرمائی وہاں پر خصوصی طور پر رشتہ داری اور اس کے حقوق کا پاس رکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اس لیے جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ النساء کی پہلی آیہ مبارکہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے 2 بار تقوی کا حکم دیتے ہوئے وہاں پر رشتہ داری اور اس کے حقوق کی اہمیت کو بیان کیا، اور خاص طور پر جب دوسری بار اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں تقوی کا حکم دیا وہاں پر اس رشتہ داری کو بیان کیا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہا اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو جس سے تم اس رشتہ داری کے حوالے سے سوال کرتے ہو، اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے ہو۔ دوستوں اور بھائیوں، اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے ایمان والوں کو یہ ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو انسان اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان اور یقین رکھتا ہے فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے پھر اپنی رشتہ داری اس کا پاس رکھے، اس کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے، ان کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسلام کے اندر اس کی بڑی تلقین فرمائی گئی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر اپنے عقل مند بندوں کے تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل
کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین نے جن کو حکم دیا ہے جس بات کو ملانے کا یعنی رشتہ داری کو صلہ رحمی کا وہ اس پر عمل کرتے ہیں، اور اسی طرح اس کے برعکس جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو تسلیم نہیں کرتے اور صلہ رحمی یا رشتہ داری اس کا پاس نہیں رکھتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے محروم قرار دیا، بلکہ ملعون قرار دیا، اور پھر ان کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرما دیا، فیصلہ فرما دیا کہ یہ جہنمی لوگ ہیں۔ سورۃ الرعد وہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنہ ولهم سوء الدار، کہ جو لوگ اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں اور اللہ کے ساتھ پختہ وعدہ کرنے کے بعد اس کے میثاق کو ختم کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ زمین کے اندر فساد برپا کرنے والے، اولئک لهم اللعنہ، یہ ملعون لوگ ہیں، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ یعنی جہنم کا ٹھکانہ۔ اور اس رشتہ داری کا خاص طور پر خیال وہاں پر رکھنا ہوتا ہے جب انسان کے پاس قوت آ جائے، وہ مالی طور پر معاشی طور پر مستحکم ہو جائے، اور بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا جب انسان کو کوئی منصب حاصل ہو جائے، اس کو عزت و عظمت حاصل ہو جائے، کرسی حاصل ہو جائے، اس وقت ایمان والے ہی ہیں جو اپنی اس رشتہ داری کا خیال رکھتے ہیں اور اس کو توڑتے نہیں ہیں، اس سے صرف نظر نہیں کرتے، بلکہ اپنے حقوق کو اور اپنے فرائض کو صحیح طور پر ادا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ محمد میں فرماتا ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، جب تمہیں حکومت دے دی جاتی ہے، جب تمہیں اس کائنات کے اندر مستحکم کر دیا جاتا ہے، تو پھر تم زمین میں فساد برپا کرتے ہو۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ پھر رشتہ داری کو توڑتے ہیں تو یہ لوگ وہ ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ، کہ جن پر اللہ رب العالمین نے لعنت برسائی ہے، اپنی رحمت سے ان کو دھتکار دیا ہے، صاف جواب دے دیا ہے۔ اس لیے دوستو اور بھائیوں، ہمیں اپنے رشتہ داری کا پاس رکھتے ہوئے اور رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ صلہ رحمی کرنی چاہیے، یہ اگر ہم فرض ادا کرتے ہیں تو یقین جانے اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ اگر ہم اس کو ادا نہیں کرتے تو آپ نے سن لیا کہ ملعون بھی ہیں، اللہ کی رحمت سے دھتکارے ہوئے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دیا کہ جہنمی ہے کیوں نہ ہوں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ یہ ایسے بدنصیب لوگ ہیں کہ ان کی تو دنیا بھی خراب ہو جاتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش، یہ رشتہ داری جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے عرش کے ساتھ معلق ہے، چمٹی ہوئی ہے، اور یہ دعا کرتی رہتی ہے تقول من وصلنی وصلہ اللہ،
کہ جو مجھے ملائے گا اللہ رب العالمین اس کو ملائے گا، یعنی جو میری پاسداری کرے گا اور اپنے حقوق کو ادا کرتے رہے، اپنے رشتہ داروں کو ملاتے رہے، صلہ رحمی کرتے رہے، وصلہ اللہ، اللہ رب العالمین اس کو اپنی خواہشات اور دلی تمنائیں ان کے ساتھ ملاتا رہے گا، کامیابیوں سے ہمکنار کرتا رہے گا۔ ومن قطعنی قطعہ اللہ، میں جو مجھے توڑتا ہے، حقوق کا پاس نہیں رکھتا، رشتہ داری کو ختم کرتا ہے، قطع تعلق ہی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو توڑ کر رکھتا ہے، یعنی اس کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ وہ پھر باوجود اس کے کہ منصب بھی ہے، جاہ بھی ہے، عزت بھی ہے، لیکن وہ اس کا دل خوش نہیں ہے، امن و سکون سے محروم ہے، چین و سکون کی زندگی نصیب نہیں ہے، باوجود پیسہ بھی ہے لیکن دل ویران ہے، خوشیاں اس کے قریب نہیں پھٹکتی اور وہ پریشان حال رہتا ہے، مریض رہتا ہے، بیمار رہتا ہے، یعنی اس کی زندگی اجیرن ہو کر رہ جاتی ہے، وہ اپنی زندگی سے خود ہی تنگ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ قطعہ اللہ، اللہ رب العالمین نے اس کو ایسے کر دیا ہے، صرف رشتہ داری کو توڑنے کی بنا پر۔ اس لیے دوستوں اور بھائیوں، اس رشتہ داری کا پاس رکھنا ہے اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے۔ صلہ رحمی کریں گے تو جہاں پر یقین جانے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم ان مشکلات سے اور اللہ کی یعنی اللہ کے رحمت سے محروم ہونے سے بچ جائیں گے اور جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں گے۔ وہاں پر اور بہت سارے فوائد ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، رزق میں برکت چاہتے ہو، عمر طویل چاہتے ہو تو اس کا نسخہ کیمیا لے جاؤ۔ اب یہاں پر غور کیجئے گا، میں حدیث سنانے لگا ہوں، اور ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کو آسانی کے ساتھ فراغت وسیع رزق مل جائے اور اس کی عمر بھی طویل ہو، اور طویل بھی ایسی کہ جو امن و سکون والی، چین سکون والی ہو، خوشحال زندگی ہو، ہر انسان چاہتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی الرزق وینسع له فی اثره فلیصل رحمہ۔ فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے، جس کو یہ پسند ہے کہ یہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی زندگی کو طویل کر دیا جائے، اس کو لمبی زندگی عطا کر دی جائے، فرمایا فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے پھر وہ صلہ رحمی کرے۔ یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے سنیے یہ نسخہ کیمی، وہ زبان نبوت، وما ينطق عن الهوى، جو ناطق وحی ہے، جب تک وحی نہیں آتی اس وقت تک وہ بات نہیں کرتے، وہ جنبش نہیں فرماتے۔ تو انہوں نے یہ زبان نبوت سے ہمیں یہ بشارت سنائی کہ جو بندہ اپنے رزق میں فراوانی چاہتا ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ دن رات محنت کرے، وہ مشقت اٹھائے، یعنی وہ یہ کام کرے وہ کام کرے، نہیں، بلکہ صرف آپ نے نسخہ کیمیا بیان فرما دیا۔ اور اسی طرح صحت کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے یہ نہیں کہا کہ وہ یہ کھائے گا تو اس کی زندگی لمبی ہو جائے گی۔ حکماء، اطباء تو آپ کو بڑے نسخے بتلاتے ہیں کہ اس سے آپ یہ کرم کرتے رہیں گے، ان چیزوں سے بچیں گے، ان چیزوں کا استعمال کریں گے، آپ کی زندگی لمبی ہو جائے گی۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو چیزیں چاہیے، رزق میں برکت اور عمر میں برکت، تو فرمایا فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ اسی طرح انسان ہیں، بشر ہیں، انسانی تقاضے سے انسان سے غلطیاں خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، تو
اپنے گناہوں کی بخشش کا اور مغفرت کا اور اپنے گناہوں کے کفارے کا بہترین ذریعہ بھی یہی ہے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آتا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے یہ عرض کی، اصبت ذنبا عظیما، اللہ کے رسول میں ایک عظیم گناہ کا ارتکاب کر کے آیا ہوں، ایک بہت بڑے گناہ کا نام نہیں لیا، کہا اصبت ذنبا عظیما، میں نے ایک عظیم گناہ کا ارتکاب کیا ہے، فہل لی من توبہ، اللہ کے رسول کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ میں اپنے اس گناہ کا کفارہ کسی چیز کو بنا سکتا ہوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری اماں جان ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کے رسول میری والدہ ماجدہ جو ہے وہ تو فوت ہو چکی ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہل لک خالہ، کیا تمہاری خالہ ہے، تمہاری والدہ کی بہن ہے؟ کہا جی اللہ کے رسول میری خالہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، صلہ رحمی کرو، اللہ رب العالمین تمہارے اس گناہ کا کفارہ بنا دے۔ غور کیجیے، گناہ کا پتہ نہیں ہے کہ کون سا گناہ ہے، لیکن گناہ عظیم لفظ استعمال کیا گیا، اور اس گناہ کا کفارہ ماں ہوتی تو ماں کے ساتھ دوسرے سلوک، ماں نہیں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی بہن کے ساتھ دوسرے سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، تو اللہ رب العالمین تمہارے اس گناہ کو ختم فرما دے گا۔ اسی طرح جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر اللہ رب العالمین عظیم کامیابی نصیب فرماتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے آزاد کر دیا گیا، جنت کا مالک اور وارث بنا دیا گیا، تو وہی حقیقی کامیاب ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے اسی کے متعلق فرمایا ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو بندہ جنت کا مالک اور وارث بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، جناب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اخبرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما یدخلنی الجنہ، اللہ کے رسول ایسا عمل مجھے بتلا دیجیے جو مجھے جنت میں داخل کرے، جنت میں داخل کرنے والا عمل وہ مجھے بتلائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ اعمال بتلائے، فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اللہ کی عبادت اس انداز سے کرنی ہے کہ اس میں کسی اور کو اس کا شریک اور ساتھی اور ند نہیں بنانا ہے، وتقیم الصلاۃ، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ نماز کو قائم کرنا ہے، اگرچہ یہ بھی عبادت ہے لیکن یہ عمل ایسا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر عبادت کے بعد اس کا پھر ذکر کیا، ایک جامع یعنی لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر خصوصی طور پر اس کا ذکر کیا، اس کی اہمیت کے پیش نظر فرمایا وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، اور تیسرا عمل یہ کرنا ہے کہ تم نے زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور پھر چوتھا عمل آپ نے یہ بتلایا وَقَصِدْ رَحِمَهُ، تم نے صلہ رحمی کرنا ہے۔ یہ صحابی رسول یہ سن کر چل نکلے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی وہ نکلے تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس بندے نے ان تمسک بما امرتہ بہ، اگر میں نے جو حکم دیا ہے اس بندے نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا، یعنی اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کی، نماز پڑھی خشوع و خضوع کے ساتھ، زکوٰۃ ادا کی،
اور چوتھا عمل یہ کیا کہ صلہ رحمی کی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ جنتی آدمی ہے۔ دوستوں اور بھائیوں، یہ صلہ رحمی کرنا یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ جس کے ساتھ سب سے بڑی کامیابی مسلمان کو مل جاتی ہے۔ تو اب میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں یہ صلہ رحمی کیسے ہو سکتی ہے، کون سے ذرائع ہیں، کن طریقوں کے ساتھ ہم صلہ رحمی کر سکتے ہیں۔ صلہ رحمی کی ایک سب سے اہم صورت تو یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کے لیے جائیں، ان کی زیارت کریں، اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی تیمارداری کریں، اگر وہ ضرورت مند ہے تو حاجت مند ہے تو ان کی ضرورت کو پورا کریں، ان کی اس حاجت کو اس میں تعاون کریں ان کے لیے کہ ان کی وہ اپنی حاجت کو پہنچ جائیں۔ اگر ہم صاحب مال ہیں اور ان کو مال کی ضرورت ہے تو ہم اپنے مال کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، مال کے ساتھ تعامل کریں، مال کے ساتھ معاملت کریں۔ یعنی یہ بہت سارے طریقے ہیں صلہ رحمی کے، ان سارے طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رشتہ داروں کو اپنے ساتھ ملانے کی، جوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا تھا، جیسے کہ بہت سارے ساتھیوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوگا کہ میرے رشتہ دار تو میرے ساتھ جڑنا نہیں چاہتے، وہ بلکہ میرے ساتھ یعنی میں اس سے سلوک کرتا ہوں وہ برا برتاؤ کرتے ہیں، وہ برا سلوک کرتے ہیں۔ وہ سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک صحابی نے آ کر عرض کی تھی، اللہ کے رسول میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس سے سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یہی تو صلہ رحمی ہے، اگر وہ بھی تیرے ساتھ حسن سلوک کریں اور تو ان کے مقابلے میں حسن سلوک کرتا ہے تو یہ تو عدلے کا بدلہ ہو جاتا ہے۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ رشتہ داری کو ملانا نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمیں ان چیزوں کو نظر انداز کرنا ہے کہ میرے رشتہ داروں کی طرف سے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات اور تعلیمات پر چلتے ہوئے یہ صلہ رحمی اس کو قائم کرنا ہے اور ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔